اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3855، اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن نبی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے کہا مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، یا منصور نے اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ایزا نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سے ان دونوں آیتوں کے متعلق پوچھو کہ ان میں مطابقت کس طرح پیدا کی جائے۔ ایک آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ النَّبِيَّ حَرَّمَ اللَّهُ، اور دوسری آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ہے۔ ابن عباس تعالیٰ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جب سورہ فرقان کی آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا ہم تو ان جانوں کا بھی خون کیا ہے جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں، اور بدکاریوں کا بھی ہم نے ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، امن تابا و امن، وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں۔ یہ تو آیت ان کے حق میں نہیں ہے، لیکن سورہ نساء کی آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے حکام جان کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا ذکر مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں۔ حدیث نمبر 3856، اردو ترجمہ۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا مجھ سے اوزائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے محمد ابن ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر وعاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے مشرکین کے سب سے سخت ظلم کے متعلق بتاؤ جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور ظالم اپنا کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں پھنسا کر زور سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا کندھا پکڑ کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اسے ہٹا دیا اور کہا کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ عیاش بن ولید کے ساتھ اس روایت کے مطابقت ابن اسحاق نے کی اور بیان کیا کہ مجھ سے یحییٰ بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے عروہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے پوچھا، اور عبدہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، اور محمد بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اس میں یوں ہے کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص سے بیان کیا۔ حدیث نمبر 3857، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا بیان۔ مجھ سے عبداللہ بن حماد عاملی نے بیان کیا، کہا مجھ سے یحییٰ بن معین نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن مجاہد نے بیان کیا، ان سے وبرہ نے اور ان سے حمام بن حارث نے بیان کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتوں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ حدیث نمبر 3858، اردو ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا بیان۔ مجھ سے اسحاق بن ابراہیم مروزی
نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابو اسامہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، کہا کہ میں نے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جس دن میں اسلام لایا ہوں دوسرے لوگ بھی اسی دن اسلام لائے، اور اسلام میں داخل ہونے والے تیسرے آدمی کی حیثیت سے مجھ پر 7 دن گزرے۔ حدیث نمبر 3859، اردو ترجمہ۔ جنوں کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ مجھ سے عبید اللہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر نے بیان کیا، ان سے معن بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات میں جنوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟ مسروق نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی خبر ایک ببول کے درخت نے دی تھی۔ 3860 حدیث نمبر، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی کا ایک برتن لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجے کے لیے چند پتھر تلاش کر لا اور وہاں ہڈی اور لید نہ لانا۔ پھر میں پتھر لے کر حاضر ہوا، میں انہیں اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھے اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسے رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے، تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے۔ حدیث نمبر 3861، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہم سے مسنا نے، ان سے ابو جمرہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا مکے جانے کے لیے سواری تیار کرو اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، میرے لیے خبریں حاصل کر کے لا، اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا۔ ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی۔ پھر واپس ہو کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے، وہ اچھے اخلاق کا، لوگوں کا حکم کرتے ہیں، اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے۔ اس پر ابو ذر نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی۔ آخر انہوں نے خود توشہ باندھا، پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکے آئے، مسجد حرام میں حاضری دی اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابو ذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا
کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجیے۔ ابو ذر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد حرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا۔ وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی۔ تیسرا دن جب ہوا اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہیں اپنے خیالات کی خبر دی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب، گویا مجھے پیشاب کرنا ہے۔ اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تاں کہ علی رضی کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تاکہ جب ہمارے غلبے کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے کو ڈال کر قریش سے کہا، افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے؟ اس طرح سے ان کو بچایا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد حرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگی۔ اس دن بھی عباس رضی اللہ عنہ ان پر اوندھے پڑ گئے۔ یہ تھے صحیح بخاری باب کتاب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3855 سے 3861 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔